ویمنس لائف, جہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک عورت جب وہ پیدا ہوتی ہے, جب وہ لڑکی ہوتی ہے, جب وہ بیٹی ہوتی ہے, اور تب تک جب کہ وہ ایک بزرگ عورت ہوتی ہے, کتنے مرحلوں سے وہ گزرتی ہے اور وہ کتنے چیلنجز فیس کرتی ہے. یعنی ایک عورت کی زندگی کس طرح کن مرحلوں میں بٹی ہوئی ہے, ان کے ایموشنز میں کس طرح چینج آتا ہے, مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے, فزیکل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اسلام ان تمام چیزوں کے بارے میں, ان مرحلوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. رائٹ؟ جی بالکل. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر اسمی زہرا, جو ایک اسلامک اسکالر ہے. سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل. اور ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر تحسین قاسم علی, جو ایک سائیکائٹرسٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر, میں آپ سے یہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ معاشرے میں, مطلب بعض طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو گھر کا ماحول اتنا خوشی نہیں ہوتی, اور لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم آپ پھر سے ٹرائی کر لینا, یا مطلب چلے کوئی بات نہیں, جو اللہ کی مرضی اس طرح سے وہ باتیں ہم سننے میں آتی ہے, اگلی بار لڑکا ہوگا. بالکل. لیکن اہل بیت نے کیا طرز عمل اپنایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات کہ بچے کی پیدائش پر جو والدین کی پہلی ذمہ داری ہے وہ ہے بچے کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا. جی بالکل. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اسے خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے, کیونکہ یہ پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ وہ کیا دینا چاہتا ہے. ہم قرآن مجید کا ایک بہترین سورہ دیکھیں, سورہ شورى, اس کی آیت نمبر 49 میں ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے, اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, یا جسے چاہتا ہے بیٹا عنایت فرماتا ہے. تو خداوند عالم کے اختیار میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ جو کچھ چاہے اس چیز سے نوازے. مطلب یہ ایک بات ہے کہ اگر جب ہم ناراضگی یا ہم اپسیٹ ہوتے ہیں تو ہم انفیکٹ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں اللہ کی مرضی پر. یقیناً, کیونکہ وہ خداوند عالم تو بہتر جانتا ہے نا کہ ہمارے حق میں کیا مصلحت بہتر ہے, کیا چیزیں بہتر ہیں. تو اب اسی اعتبار سے وہ ہمیں عنایت کرتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے کہ بہت ہی خوشی کے ساتھ اس بچے کا ویلکم کیا جائے. اب اگر وہ ایک اولاد جو ابھی اس دنیا میں آئی ہے اور ہماری گود میں, لہٰذا اگر وہ بیٹی ہے تو اگر بیٹی ہے تب بھی یہاں پر یقیناً ایک خوشی اور جشن کا ماحول ہونا چاہیے, کیونکہ پروردگار عالم نے بیٹیوں کو بہت بلند مقام عنایت. بیٹی تو جنت لے کر آتی ہے, یقیناً رحمت بن کر کے سوچیے آ رہی ہے کس قدر اللہ نے مقام و منزلت کو بلند کیا ہے ایک بیٹی کی. کچھ احادیث کا ذکر کر دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ عورت کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. یعنی بیٹی جس کی پہلی اولاد ہو وہ خوش قسمت مانی جاتی ہے. ایک مشہور و معروف حدیث ایک اور ہے کہ جس انسان نے بھی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی تو اللہ جنت کو اس پر واجب قرار دیتا ہے. یہ چیزیں بھی پیش کی گئی ہیں. یہاں تک کہ بیان کیا گیا حدیثوں میں کہ جب والدین یا والد کوئی سامان بازار سے لے کر گھر آتے ہیں تو گھر میں وہ سب سے پہلے بچوں کے درمیان سب سے پہلے وہ چیز جو بھی سامان لا رہے ہیں وہ بیٹی کے ہاتھ میں دیں. یعنی ان کو فضیلت اس طرح سے بخشی گئی. ایک اور روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی انسان بیٹی کی اچھی تربیت کرے, اچھی تعلیم دے, اسے اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ بیٹیوں کو بھی اپنی عطا کرے تو اس نے جہنم کی آگ کے سامنے اپنے لیے ڈھال بنا لی. یعنی وہ اپنے لیے خود جو ہے جہنم کی آگ کے سامنے ایک ڈھال بنا رہا ہے. اگر وہ بیٹی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے, اسے اچھی ایجوکیشن دے رہا ہے, اس کے لیے اچھا سوچ رہا ہے, جو کچھ بھی اللہ نے اس شخص کو نعمتوں سے نوازا ہے یا والدین کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی وہ چیزیں عنایت کر رہا ہے تو یقیناً بہترین چیزیں ہیں. ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مرحلہ دیا, آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ جنت کما لو, آپ کی بیٹی کی پرورش کریں, جنت کما لو. اور ساتھ ہی یہ بھی ہے نا کہ شی از اے پروٹیکشن. دیکھا جائے تو بھلے آپ کو برڈن لگ رہی ہے لیکن وہ آپ ہی کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, آپ کا یقیناً ڈھال بن کر کے. اور جب ہم اہل بیت کا طرز عمل دیکھیں کہ جب ان کے گھر میں بیٹیاں ہوتی تھیں تو ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا, ان کی خوشی کو وہ کس طرح سے اظہار کرتے تھے. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی کو زانو پر بٹھاتے تھے اور پیار کرتے تھے تو بعض اوقات جو لوگ تھے دوسرے جو آپ کے ساتھی تھے, آپ ان کی طرف جب دیکھتے تو آپ پاتے کہ وہ لوگ ذرا غصے میں آ جاتے تھے, سخت غصے میں آ جاتے تھے. یعنی کہ انہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ بیٹی کو پیار اور محبت سے دیکھا جائے,
کیونکہ ابھی تو وہ دور گزرا ہی تھا کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, اور اس دور میں رسول خدا نے ایک انقلاب برپا کر دیا, بیٹیوں کو ایک عظمت, ایک اہمیت دے دی, اور خود اپنی بیٹی کی تعظیم اور اکرام اس طرح سے کی ہے. ایک دوسری مثال بھی پیش کرتی چلوں آپ کے سامنے کہ ایک روز ایک شخص کے ہاں لڑکی ہوئی, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے, ایک شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور وہ جو ہے بہت زیادہ غصے سے بھر گیا. امام صادق علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی اور ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر پروردگار عالم تمہارے پاس وحی نازل کرے اور تمہیں یہ کہے کہ تمہارے لیے میں کچھ انتخاب کروں, اسے تم بہتر سمجھو گے, یا تم خود اپنے لیے کچھ انتخاب کرنا چاہتے ہو, اسے بہتر سمجھو گے, تم کیا کہو گے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں یہی کہوں گا کہ خدا کا انتخاب میرے لیے بہتر ہے. تو امام ایک مرتبہ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تو بیٹی بھی تو اللہ کا ہی انتخاب ہے, تو یقیناً اس کے لیے سوچنا ہے. تو یقیناً دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے, ہم اہل بیت کا طرز عمل دیکھیں کہ بیٹیوں کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے. جی بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ایکسپلین کیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ لڑکیاں ہو تو اسے سیلیبریٹ کریں, نہ کہ اپنے منہ کو چھوٹا کریں. جی ڈاکٹر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بات یہ آتی ہے کہ لڑکی پیدا ہونے سے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اداس ہو جاتے ہیں, یا انہیں لگتا ہے کہ ارے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ تو بچی ہے, وہ جسٹ اس دنیا میں آئی ہے, اسے کچھ سمجھداری نہیں ہے. لیکن اس کی جو ماں ہے وہ ہر چیز دیکھ رہی ہے, لوگوں کا بدلتا ہوا رویہ, لوگوں کے کمنٹس, ایک الگ پریشر کہ جو دوسری اولاد ہے وہ لڑکا ہونی چاہیے. ان تمام باتوں کا اس ماں کی مینٹل ہیلتھ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ماں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سیکنڈ بات کرنا چاہوں گی, بٹ میڈیکلی ایک چیز بہت کلیئر کرنا چاہوں گی. ہیومن بینگز میں 46 کروموزومز رہتے ہیں. اوکے اے وومن از ایکس اینڈ ایکس, اے مین از ایکس وائی. عورتوں میں ایک ہی ایگ نکلتا ہے ہر منتھ. وہ ایگ کو فرٹیلائز کرنے کے لیے بہت سارے سپرمز رہتے ہیں. سپرمز کہاں سے آتے ہیں؟ سیمن میں رہتے ہیں جو مرد کی طرف سے آتے ہیں. جو ایگ ہے اس میں صرف ایکس کروموزوم رہتا ہے, وہاں 23 کروموزومز رہتے ہیں. اور جو سپرمز رہتے ہیں ان میں مکسچر رہتا ہے ایکس کروموزوم اور وائی کروموزوم. کچھ ایکس کروموزوم رہیں گے, کچھ وائی کروموزوم رہیں گے. انڈا ایک ہی ہے. عورت میں قابلیت جو ہے وہ صرف ایک ہیومن کو کریٹ کرنے کی ہے. جی ہیومن, بٹ شی ہیز اونلی ایکس کروموزوم. جی سو شی ڈز ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈیسائڈ دا جینڈر آف دا چائلڈ. جی ناؤ اٹ از سروائیول آف دا فٹسٹ. ہزاروں سپرمز ہیں, اس میں سے کون سا فرٹیلائز کرتا ہے ایگ کو, اب وہ ایکس ہے یا وہ وائی ہے, دیٹ ول ڈیٹرمائن دا سیکس آف دا چائلڈ. جی سو ان نو وے میڈیکلی a woman is capable or responsible of deciding the sex or gender of the child. جی So I don't understand why are we putting that burden on the mother, because Exactly. Allah نے ایکسپیکٹیشن ہی کیوں ہے کیوں ہے, because when Allah has not made us like that, Allah has not given us the That power to right, determine exactly. the sex or gender of the child, then why am I being burdened with it? ایگزیکٹلی. جی So that وہ ہم ڈیسائڈ ہی نہیں کر سکتے, ہمارے بس کا ہی نہیں ہے. So then why are we burdening the mother with that question? جی ہم یہ کیوں بول رہے ہیں کہ تم نے بیٹا پیدا کیا یا تم نے بیٹی پیدا کی, بیکاز وہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اللہ نے اس کو وہ پاور دیا ہی نہیں ہے. جی So it is the man's sperm which decides whether he gives an X chromosome which will lead to a formation of a female baby, or a Y chromosome which will make an XY, which is the male gender. بٹ افسوس کہ لڑکے سے کوئی سوال نہیں کرتا, لڑکیوں پہ پریشر آتا ہے. Exactly. So medically speaking, that is the main aspect. تو یہ جو بھی ہے misconception, I want to clarify that. جی which is very important. Which is very important because something which is medically not possible, how are you even expecting it? Exactly. Now جب آپ ایک نیو مدر جو رہتی ہے, بی اٹ اے بوائے بی اٹ اے گرل, جب اس نے 9 مہینے اس کو گرو کیا ہے اپنے اندر, سو فار اے مدر, دا مدر گروز دا چائلڈ ان دا بیلی, دا فادر گروز دا چائلڈ ہیئر, سو دے آر ایکولی امپورٹنٹ. دا چائلڈ از ایکولی امپورٹنٹ ٹو بوتھ دا پیرنٹس. جی تو جسٹ بیکاز آپ نے 9 مہینے کوئی چیز کو اتنا پیار دیا ہے, اتنا کیئر کیا ہے, اس کو پرائیورٹی رکھا ہے ہر چیز میں کہ آپ وزن مت اٹھاؤ,
otherwise it will affect the pregnancy. آپ bike پہ مت بیٹھو, it will affect the pregnancy. آپ اچھا کھانا کھاؤ, it will affect the outcome of the pregnancy. Then جب 9 مہینے ہم نے اس چیز کو اتنا پیار دیا ہے, not knowing the gender of the child, why does my love for the child change just looking at the external genitalia? Exactly. بچہ تو وہی ہے نا, بچہ وہی ہے جس کو آپ نے 9 مہینے کیا ہے پیار. جی اس نے نہیں, سارے معاشرے نے کیا ہے. جی, کوئی گھر آ رہا ہے تو ڈرائی فروٹس لے کے آ رہا ہے, کوئی گھر آ رہا ہے تو بیٹا دھیان رکھو, they're showing care. So where does the care go? Just because of one aspect of the gender. Exactly. So when the mother already اتنی lonely ہے, وہ mother already figure out کر رہی ہیں How to manage, چیزیں, right. وہ mother insecure ہے, she doesn't have the confidence, she's struggling. Things are new to her. Everything is new. She is lonely, she's struggling, she's scared, she's not confident. And اگر آپ اس میں اس کو پریشرائز کرو گے, simple statements can matter. ارے کوئی بات نہیں, اگلی بار دیکھ لیں گے, اچھا پھر سے لڑکی ہو گئی. ایگزیکٹلی. سو دو اسمال اسٹیٹمنٹس آپ کے لیے بولنے کے لیے وہ بہت چھوٹی باتیں ہیں, بٹ اٹ ہرٹس یور. آف کورس. رائٹ. جی. سو دیٹ مدر از انیویٹیبلی گوئنگ ٹو لو ہر چائلڈ, بٹ دین آپ کے کمنٹس اس کی مینٹل ہیلتھ پہ, اٹ از گوئنگ ٹو کاز ڈپریشن, اٹ از گوئنگ ٹو کاز اینگزائٹی, اٹ از گوئنگ ٹو میک اٹ ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو نرچر ہر چائلڈ ایز شی وانٹس. وہ بانڈنگ میں بھی اثر آتا ہے. آف کورس آئے گا. I am taking care of you only because I have to. I am forced to. Not by heart. Not by heart. Not willingly. And even if I want to do it willingly, if I am not okay with that fact, because it's a conflict. I love my child, but these people are saying that we don't love your child. And who are these people? معاشرہ کیا بول رہا ہے کافی بار ہمیں bother نہیں کرتا, but what my husband says, what my parents think, what my in-laws think, the people who love me, who care for me, when it comes from them, it's hurtful. So جب ماں اس کے بچے کو پیار کرنا چاہتی ہیں, that is innate, it will come because she has grown that baby with, and she is a mother, she has already formed the bond with the child. So the hindrances it causes from external factors. معاشرہ نہیں, جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں, جن سے ہم سپورٹ کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, جو ہم کو میٹر کرتے ہیں, تو جب یہ چیزیں ان لوگوں سے آتی ہیں نا, then there is a conflict which starts within the mother. Right. So she's already struggling with a lot of things, and then jab ek burden aata hai where it comes to the gender of the child, then they end up either having depressive symptoms or anxiety. جی. And ڈپریشن جو رہتا ہے وہ ایک سائلنٹ بیماری ہے. انگزائٹی جب ہوتا ہے, گھبراہٹ, بے چینی, تو وہ بہت تکلیف دیتا ہے, تو ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ مدد لیں, کچھ ہو رہا ہے. جی. بٹ جب ڈپریشن رہتا ہے تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, ہاں اب ٹھیک ہوگا, اب ٹھیک ہوگا, اور پھر جب چیزیں بہت زیادہ بگڑ جاتی ہیں تب جا کے ہم ہیلپ سیکھ کرنے لگتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم وہ ایک سوشل سپورٹ جو ہے, اٹ از امپورٹنٹ. اگر آپ میں یہ کوئی بھی اینی مین اینی وومن اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی اگر ہم کو ایک پرابلم آتی ہے, تو آئی تھنک فرسٹ کال ہمارے پیرنٹس کو جاتا ہے, اینڈ مور سو آ موم. ایگزیکٹلی. رائٹ. دے آر اے پلر آف سپورٹ. Exactly. So when even being such big adults, apparently sensible, apparently being mothers ourselves, when we need that support and care from our parents, mother, right. our mothers, then وہ تو بیچارہ نیو بورن ہے. Where is he going to get that love and care? اینڈ جب آپ اتنی نیگیٹیوٹی اس اتنے اسپیشل اور پائس ریلیشن شپ میں ڈال رہے ہو, واٹ از دا کائنڈ آف بانڈ دیٹ دے ول اینڈ اپ ہیونگ. رائٹ. بیکاز پھر کیا ہوگا, فرسٹریشن بچے پہ ہی نکلے گا, کیونکہ مجھے تمہاری وجہ سے باتیں سننی پڑ رہی ہے. یا تو یہ ہوگا, یا تو وہ اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے جائیں گی کہ جو ہے آئی ول ٹیک دا برڈن, آئی ول ٹرائی اینڈ کیپ دا چائلڈ سیکیور. دونوں ہی چیزوں میں لاس ہو رہا ہے, اور بچے اور مدر کا مین دونوں کا ہو رہا ہے. کتنی فنی بات ہے نا نیلم, جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ دا ڈاٹر اور دا مدر از بینگ اکیوزڈ اور از بینگ ہیلڈ رسپانسبل وہ چیز کے لیے جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے. اور آخر میں جب بچے یا جب بچے پہ جو یہ پرابلم ہوتی ہے, جس وجہ سے یہ ایک مینٹالٹی ہے جس وجہ سے بچے پہ بھی اثر ہو رہا ہے, اس کی ماں پہ بھی اثر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم موسنا دیٹ یہ جو مینٹالٹی ہے نا, اسے چینج ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. جی.
تو سسٹر آج کے دور میں سیکس ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں اسپیشلی ہماری گرل چائلڈس کے لیے. تو کیا اسلام بھی یہی درس دیتا ہے؟ کیا یہ بھی اسلام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اسے پہلے سے ہی ایجوکیٹ کرنا چاہیے؟ جی اس حوالے سے جو سب سے اہم بات خیال رکھنے والی ہے کہ عفت اور حیا کا خیال رکھ کر کے اس چیز کی اجازت اسلام دے رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے نالج دیا جائے. ہم اگر غور کریں تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں انہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اس کے بارے میں بتاتے ہیں, بہت ہی ارلی اسٹیج میں انہیں بتاتے ہیں, 3-4 سال کی عمر سے ہی بتانا شروع کرتے ہیں. اب جب ہم نے یہ اس وقت ضرورت سمجھی ہے کہ یقیناً بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیزیں یا ایسا کوئی انسان اس سے ٹکراتا ہے اور ایسی کوئی بات, تو وہ بچہ آ کر کے بتا سکے, اس سے معلوم ہو کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے. تو جب یہ چیزیں ہم نے بتائی تو اب وہی بچہ جب تھوڑا اور بڑا ہو رہا ہے اور وہ پیوبرٹی کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اب والدین کا یہ بھی ہے ایک فریضہ اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن بس خیال یہ رکھنا ہے حیا اور عفت, شرم و حیا کا لحاظ کر کے, یعنی کوئی بے حیائی نہ ہونے پائے اور اس طریقے سے نہیں کہ بچہ بھی اس چیز کے متعلق سن کر کے اس کے ذہن میں کچھ اور خیالات یقیناً, تو اس کی بات بھی مطلب اس کے ذہن میں اس بات کو صحیح طریقے سے ایک شرم و حیا کے ساتھ اسے بتانے میں حرج نہیں ہے. اور بلکہ یہ پیوبرٹی سے پہلے جب ہم اسے بتاتے ہیں, جیسے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو اس ایجوکیشن کے بارے میں بتا رہی ہے یا ایک باپ جو ہے بیٹے کو بتا رہا ہے, تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جو درمیان میں ٹیبو ہے وہ ہٹ جاتا ہے, وہ ہٹتا ہے. اب اگر اس کے بعد خدا نہ کرے اگر کوئی بیٹی کسی کی یا کوئی بیٹا کسی کا ایسا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے یا کچھ ایسے آثار وہ کسی کی طرف سے اپنے لیے دیکھ رہا ہے, تو چونکہ اب اسے ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے تو وہ ٹیبو چونکہ ہٹ چکا ہے نا درمیان سے, تو اب وہ آ کر کے ایک بیٹی اپنی ماں سے وہ بتا سکے گی, بات کر سکے گی کہ ہم اس طرح کی چیزیں فیس کر رہے ہیں, یا ایک بیٹا آ کر کے باپ سے بتا سکے گا. لیکن اگر ہم نے اس بارے میں بات نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ کل خدا نہ کرے وہ ان چیزوں کو اکیلے یوں ہی برداشت کرتا رہے, سہتا رہے اور ایک بہت بری کنڈیشن کی طرف بڑھ جائے, یا وہ یہ سوچے کہ ہم نے والدین سے بتانا ہے تو ہمیں اس کے لیے نتیجتاً ہمیں ڈانٹ سننی ہوگی یا ہمیں ہی الزام دیا جائے گا کہ مطلب آپ کی کچھ غلطی ہے, خطا ہے. لیکن جب والدین اس چیز کو ذرا اس کو کانفیڈنس میں لے کر کے اور بچے کو اور شرم و حیا اور عفت کے ساتھ میں اسلامک دائرے میں رہ کر کے ایک صحیح طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جب پیرنٹس اتنے اوپن ہو گئے تو بچے بھی ہے نا پیرنٹس کے پاس ہی ایجوکیشن, اگر انہوں نے کچھ سنا بھی ہوگا تو وہ جا کے ان سے ڈسکس کریں. یقیناً یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر جو بچے والدین سے اگر یہ چیزیں نہیں انہیں بتائی جاتی تو چونکہ کیوریوسٹی اس عمر میں ڈیولپ ہونے لگتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ تو وہ کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی ابھی فرینڈ سرکل میں ایسی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں سے جو پتہ چلتا ہے وہ نہ وہاں شرم رہتی ہے, نہ وہاں حیا, نہ عفت, بلکہ غلط طریقے سے اس بات کو پیش کیا جاتا ہے جو نتیجے جس کے برے ہوتے ہیں. لیکن جب والدین سمجھائیں گے تو وہ انداز ایک الگ ہوگا. تو اس معاملے میں پہل والدین کریں کہ اپنے بچوں کو اس چیز کے متعلق گائیڈ کیا جائے. جی میم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سسٹر نے ابھی ہمیں بتایا کہ اسلام نے بھی ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں, تو یہ جو ہوتا ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, اس کو کس طرح سے بچوں کو ایکسپلین کریں, اور ساتھ ہی کون سی ایسی ایج ہے جب یہ ساری باتیں ان سے کرنا صحیح ہوگا؟ ایج کی بات کیا جائے تو جبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے میں اتنی سمجھداری آ گئی ہے جہاں وہ اپنے باڈی پارٹس سمجھ پائے. جی ایک بہت ہی چھوٹی ایج پہ 1.5 سال پہ 2 سال پہ ہم بچے کو اسٹارٹ کرتے ہیں سکھانا, دس از مائی نوز, دس از مائی آئیز, دس از مائی ایئرز. جی بٹ یو آر ناٹ ٹاکنگ اینی تھنگ اباؤٹ a private part. Right. So rather than just calling them by weird names, give them a name which is appropriate as per their age. So that how, جیسے ہم کو پتہ ہے کہ یہ میرا سر ہے, یہ میری ناک ہے, یہ میرا کان ہے, اسی طریقے سے ہم کو پتہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ پارٹس کیا ہیں. پہلی بات وہ آتی ہے. یوزلی یہ ایک 2.5-3 سال کی عمر سے آپ کو سکھانا چالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بچہ بھولے گا, آف کورس بھولے گا, اور بچے کو آپ اس طریقے سے نہیں سکھا سکتے ہو کہ ایک بیٹھ جاؤ میں ہی سکھا رہی ہوں. آپ کو ایک پلے فل طریقہ رکھنا پڑے گا, انگیج کرنا ہے. یو ہیو ٹو انگیج دیم, یو ہیو ٹو ٹیچ دیم وائل پلئنگ. رائٹ, یو کانٹ میک دیم سٹ اینڈ ٹیچ, اینڈ پلے میکس اٹ مور ریممبرنگ. آپ زیادہ یاد رکھ سکتے ہو اس چیز کو. تو گڈ ٹچ یہ رہتا ہے, پہلے ہمیں بچوں کو سمجھانا ہے
کہ آپ کسی کے ٹچ سے آپ کو ایموشنس فیل ہوتے ہیں. اوکے, now obviously at that small age they don't understand whether I'm happy, I'm sad, I'm irritated. اتنے کمپلیکس ایموشنس نہیں سمجھ میں آتے ہیں. ایک سمپل آئے گا, یا تو مجھے اچھا لگتا ہے یا تو برا لگتا ہے. That is as simple as that. So ان کو یہ سمجھانا ہے کہ کوئی بھی ٹچ کسی بھی انسان سے جو آپ کو برا لگے وہ بیڈ ٹچ ہے. فرسٹ آف آل جی, اٹ کوڈ بی جسٹ اے ٹیپ آن دا شولڈر, اٹ کوڈ بی جو گال کھینچتے ہیں جیسے گال کھینچتے ہیں, بہت سمپل چیز ہے. anything that makes you uncomfortable. Anything, even the way someone is looking at you, if that makes you not feel good, right, that's not okay. اوکے. اور ساتھ ہی بچوں کو یہ کیسے ایکسپلین کرے ڈاکٹر کہ اگر انہیں فیل ہو جائے کہ یہ بیڈ ٹچ ہے تو وہ پیرنٹس کو کس طرح اویئر کریں؟ ٹھیک ہے, تو اب بچوں کو کیسے سمجھے گا کہ یہ بیڈ ٹچ ہے. سو وی لیٹ دیم نو واٹ آر دا پرائیویٹ پارٹس. پہلے ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کو اکیلے میں نہاتے ہوئے, کپڑے چینج کرتے ہوئے, ممی پاپا یا اگر میڈ وغیرہ ہے یا دادا دادی کوئی کلوز ریلیٹیو ہے, ان کے علاوہ کوئی آپ کو کپڑے چینج کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اوکے, ٹھیک ہے. اینڈ دا ڈاکٹر while examining. Second, you let them know that no one can touch your lips, no one can kiss you there, no one can touch your chest, no one can touch your lower back or your buttocks, no one can touch your vaginal part or where the penis is. So these are basically ایک آسان طریقے سے سمجھنے جائیں تو جو ایک بکنی سوٹ میں جو ایریا کور ہوتا ہے, دیٹ از واٹ یور پرائیویٹ پارٹ از. جی, اور اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے. جی. سو if someone is touching, پہلے تو جیسے میم نے کہا, اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ پوائنٹ, کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ریلیشن شپ بناؤ, ایک اوپن دروازہ کھولو, تاکہ اگر وہ انکمفرٹیبل سچویشن میں ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے تو دے کین کم اینڈ ٹاک ٹو یو, دے ول فیل کمفرٹیبل اینڈ دے کین ٹرسٹ دیٹ یو ول لسن ٹو دیم اینڈ پرابیبلی انڈرسٹینڈ اینڈ ہیلپ دیم. رائٹ, کہ آپ ان سے بات کریں گے, آپ انہیں سمجھیں گے. کیونکہ اگر بچہ یہ ڈرے گا اگر میں بتا دوں گا تو ممی اب مجھے نیچے کھیلنے نہیں جانے دے گی, یا میرے دوستوں کے ساتھ نہیں رہنے دے گی, یا موبائل نہیں دیکھیں گی, جی, سو دین دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو یو. سو ڈونٹ بلیم یور چائلڈ فار اٹ, لسن ٹو دیم, آسک دیم, give them a hug, cuddle them, ask them how can I help, right, exactly, how can I make you feel better. کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ایج میں بھی, خاص کر اگر آپ کے بچے ایسی کوئی ولنریبل سچویشن میں آ جاتے تو اگر آپ کا کمیونیکیشن اچھا ہے, بانڈ اچھا ہے, تو ہی وہ آ کر آپ سے بات کریں گے, تبھی بولے گا. جی. سیکنڈ, جی, what do we do when there is a bad touch. آپ بچے کو سکھاؤ کہ آپ کو وہاں سے چلانا ہے اور آپ کو وہاں سے بھاگنا ہے. اوکے, that is the only way where they can protect. And you also keep a watch on the behavior of your child, کہ کوئی ریلیٹیو آتا ہے یا کوئی انسان ہے جس کے ساتھ یا تو وہ سہم جاتا ہے یا وہ اوور فرینڈلی ہو رہا ہے, either being uncomfortable or being too comfortable. Someone who's not a regular, someone who جن کے ساتھ آپ کا وہ اتنا frequently اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. Keep a watch on that. Question your child, ask them. So you open your communication gate. جی. یعنی یہ تمام باتوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں گرل چائلڈ کی, اور یہ ہمارا جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے یہ انفنسی ٹو چائلڈہڈ پر ہے, یہ وہ ارلی ایئرز ہوتے ہیں جب ہم بچوں کو کافی چیزیں سکھاتے ہیں, ویلیوز ان میں انکلکیٹ کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھا بیہیو کریں, لیکن چونکہ وہ بچے ہیں تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ان کا بیہیویئر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو کس طرح سے اپنے بچوں کو گائیڈ کریں یا انہیں کریکٹ کریں. ساتھ ہی غذا کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خاص کر لڑکیوں کی ڈائٹ میں شامل کریں. سو as per the norms, there is no huge difference in nurturing a boy child or a girl child. Your love, your care, your affection and your expression of love, that is going to be equivalent to both your children. Same. Because they're children. بچے ہی ہیں. Right. I mean, اس ایج پہ کیا لڑکا کیا لڑکی. جی. Of course you teach them to take care of themselves. چاہے گڈ ٹچ ہے, چاہے سیکس ایجوکیشن ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیچنگ اٹ ٹو بوتھ آف یور چلڈرن. ایگزیکٹلی, اٹ از ناٹ جسٹ دا فیمیل چائلڈ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. لڑکیوں کے کیس میں یہ چیلنج آ جاتا ہے نا میم, محسنہ تم نے بھی دیکھا ہوگا, اگر ایک گھر میں دو بچے ہیں, لڑکی ہے لڑکا ہے, سیم ایج کے, سملر ایج کے, تو اکثر جب بچہ لڑکا اسکول سے آتا ہے تو اس کی بہن کو کہیں گے کہ آپ اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر رکھو, بالکل, اس کے شوز اٹھا کر جگہ پر رکھو, بھائی کو پانی لا کر دو.
ہم بیٹے کو نہیں کہتے جب بہن آ رہی ہے تو اس کی بیگ رکھو, اسے پانی لا کر دو. اور خاص طور پہ یہ بھی کہ نا بچہ اگر جب لڑکا ہے اور وہ مستی کر رہا ہے, اور لڑکا ہے وہ تو کرتا ہے, لیکن لڑکیوں کو ایک سلیقہ اپنانا ہے. ہمارا نظریہ, جی بچے تو دونوں مستی کریں گے, وہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم کس طریقے سے, واٹ از یور ٹارگیٹ, از اٹ ٹو برنگ اپ اے گرل اور اے بوائے, اور ٹو برنگ اپ into beautiful human beings who are independent, caring and sensible. رائٹ. تو آپ کا اپروچ کیا ہے پہلے تو وہ سمجھو. اگر آپ چاہتے ہو, ڈسپلننگ از ویری امپورٹنٹ, جو باتیں آپ کر رہے ہو دس از اے پارٹ آف ڈسپلننگ. جب آپ کا بچہ گھر سے آتا ہے, یو ٹیچ دیم دیٹ دا ساکس, شوز, اسکول بیگ, گندے کپڑے, دے ہیو ٹو بی ان دیئر پلیس اینڈ ایچ چائلڈ ہیز ٹو ڈو اٹ فار دیم سیلوز. جی ٹھیک ہے. گھر میں کوئی گیسٹ پانی آیا ہے, آپ کو پانی دینا ہے, آلٹرنیٹلی یو کین آسک ون آف دا کڈس, واٹ آر یو ٹیچنگ دیم بائی ڈوئنگ دس, یو آر جسٹ ٹیچنگ دیم ٹو بی independent, sensible human beings. جی Right. So this is not about girl or boy discipline. At this age, both of them are supposed are equal, and both their needs are the same. اور ان لوگ کو ٹریٹ بھی ایک ہی طریقے سے کرنا ہے تاکہ آگے جا کے وہ لڑکی پہ نا وہ پریشر نہیں ہے کہ آئی ایم ڈفرینٹ فرام ان دا سینس کہ مجھے نا ٹریٹمنٹ کم ملنی چاہیے. اینڈ کوئی بچے ایسے ہو جاتے دین دے آر یوز ٹو دا فیکٹ کہ ہاں مجھے تو ایسے ہی سیکنڈ ہی کنسیڈر کیے جائے گا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ ایج میں ان دونوں کو سیم ایکول طرح سے ٹریٹ کریں. So the initial years of your age, the school is your house. You are the first teachers for your children. جی سو آپ کس طریقے سے ویوہار کر رہے ہو, مے بی اپنی مدر سے, اپنی وائف سے, اپنے بھائی بہنوں سے, دا کڈز آر گوئنگ ٹو سی دیٹ اینڈ لرن. سو اگر ہم بولتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ چلاؤ مت یا ہاتھ مت اٹھاؤ, تو بچہ وہ بات سنے گا نہیں, وہ دیکھے گا کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. So our kids learn from what they see rather than what we lecture them or what we tell them. تو اگر آپ چاہتے ہو that there are people who respect individuals, show that to them that this is how it is done. If they angry, are your reflection. Exactly. And we for kids, پیرنٹس آر دا رول ماڈلز. بالکل جی. ہم دیکھتے ہیں چھوٹی بچی, ممی نے ایسے بال بنائے, ممی نے ایسے اسکارف بنایا, بیٹا ڈیڈی نے ایسے شرٹ بنایا, ایسے بال بنایا. سو دے آر لوکنگ ایٹ یو اینڈ دے لک اپ ٹو یو. دیٹ از واٹ رول ماڈلنگ از. جی. سو دین آپ اپنے ویوہار سے ان کو سکھا رہے ہو. سو اف دس از دا کائنڈ آف تھاٹ پروسیس یو آر ہیونگ, دین یو آر ریفلیکٹنگ اٹ آن یور چلڈرن اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ. رائٹ. اگر آپ وہ بیہیویئر بیٹے سے, اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئر اس وجہ سے ہی ہوتا ہے. اگر اف دا پیرنٹس نو کہ اگر ہم یہ ایج میں انہیں پراپرلی ٹریٹ کریں گے, انہیں ایکول ٹریٹ کریں گے, تو یہ اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئر ان لوگ بھی آگے جا کے نہیں دکھائیں گے. یس, اینڈ if we want a change in the society, then that change has to start from my house. Exactly. From me. Exactly. Rather than expecting all of the society to change. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یعنی جو چینج ہے یہ سب سے پہلا ہم میں آنا چاہیے, ہمارے گھروں میں آنا چاہیے, تب جا کے معاشرہ موسنا بدلے گا. سو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے اور تب اور اس کی جو ضرورات ہوتی ہے, اینڈ مدر کو بھی اتنا کیئر دینا چاہیے تاکہ دیر از نو ڈفرینس بٹوین اے گرل چائلڈ اینڈ اے بوائے چائلڈ. اور جب جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ دکھانا کتنا ضروری ہے. اور ایجوکیشن یہ صرف اس مرحلے میں یو ڈونٹ ڈفرینشیٹ بٹوین اے گرل اینڈ اے بوائے, دونوں کو سیم ٹریٹمنٹ دینا چاہیے تاکہ آگے جا کے ایک فلی ڈیولپ انڈیویجول بن سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا محسنہ. ویورز, ہمارے آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمارے آج کے ایپیسوڈ سے ہم نے یہ جانا کہ کس طرح لڑکیاں رحمت ہے, اور کس طرح چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جب بات آتی ہے انہیں کوئی چیز سمجھانے کی, سکھانے کی, تو اس میں کسی طرح کا ڈفرینسیشن نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی بچوں کو سیکس ایڈوکیشن دینا, گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا کس قدر ضروری ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے دا سیکنڈ اسٹیج آف وومن لائف, یعنی کہ ٹین ایج کی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.